السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور عافیت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے استغفار کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کمزوری کے باعث انسان بعض اوقات جانتے ہوئے اور بعض اوقات انجانے میں بہت سے ایسے گناہ سرزد کر بیٹھتا ہے جس کے اوپر وہ بعد میں بہت نادم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے قرآن میں اس کا طریقہ ہمیں بتا دیا کہ اگر کبھی جانے انجانے میں کوئی ایسے گناہ ہو جائیں تو ہمارے کرنے کا کیا کام ہے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ یہ آیت کا ایک پورشن ہے، اس سے اگلا پورشن سمجھنے کے لیے پہلے اس پورشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ڈائریکٹ اللہ سے رجوع کرنا ہے، کسی کو بیچ میں نہ تو وسیلہ بنانا ہے، نہ تو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کے پاس بیٹھ کر آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں اس کی اصلاح کیسے کروں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا توبوا الی اللہ، میری طرف رجوع کرو، صرف مجھ سے بات کرو، صرف مجھے بتاؤ آپ کا مسئلہ کیا ہے، صرف مجھے بتاؤ کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ اور اس کے اگلے پورشن میں کہا توبۃ نصوحا، کیسی توبہ کرنی ہے؟ ایسی توبہ جو بالکل خالص ہو، جو بالکل پیور ہو، جس میں آپ اور اس پیورٹی میں آپ کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی کہ آپ وہ کام دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ایسی توبہ کے ساتھ اب اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ آپ سب نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک شخص نے 99 قتل کیے اور وہ ایک آدمی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور جو ہے وہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ لہٰذا اس آدمی نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس نے جو ہے وہ 100 قتل کر دیے۔ اب وہ 100 قتل کر کے لیکن اس کے اندر ابھی بھی وہ گلٹ تھا کہ میں نے جو ہے وہ 100 قتل کیے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس سارے سینیریو سے بھی گزر رہا تھا۔ وہ ایک اور آدمی کے پاس گیا اور اس کو اس نے اپنا مسئلہ بتایا کہ میں نے جو ہے وہ اس طرح سے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا ہاں ہو جائے گی، لیکن چونکہ جس جگہ پر تم رہتے ہو وہاں کے رہنے والے ایسی کمیونٹی کے ہیں اور ایسے مزاج کے ہیں کہ یہاں پر رہ کر تم گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے، تو لہٰذا تم ایسا کرو کہ اس بستی کی طرف چلے جاؤ، یہاں پر جا کر جو ہے وہ تمہیں ایسے لوگ ملیں گے اور تم اپنی غلطی کی اصلاح کرنا، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ ابھی وہ ارادہ کر کر اس بستی کی طرف جا رہا تھا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا۔ فرشتے اب نیک جو روح قبض کرنے والے فرشتے تھے وہ بھی آ گئے، اور جو برے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ اب ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا کہ کون اس کی روح قبض کرے گا۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ تک گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو حکم دیا کہ جس بستی سے وہ آیا ہے وہاں سے لے کر اور جتنا سفر اس نے طے کیا ہے وہاں تک کا جو فاصلہ ہے اس کو ناپ لو، اور جو نیک فرشتہ تھا جو روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا اس کو حکم دیا کہ جہاں پر وہ آدمی پہنچا ہے وہاں سے لے کر نیک لوگوں کی بستی تک جتنا فاصلہ ہے اس کو ناپ لو، پھر جس کا فاصلہ کم ہوا وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کی روح کو قبض کر لے۔ صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جو ہے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف وہ زمین سپر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو یہ حکم دیا تو جب ناپا گیا فاصلہ تو اس آدمی کا نیک لوگوں کی بستی کی طرف جو فاصلہ تھا وہ کم آیا، تو لہٰذا نیک روح قبض کرنے والے فرشتے نے اس کی روح نکالی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت کا بہت ہی باریک بینی سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ابھی وہ انسان وہاں تک پہنچا نہیں تھا، صرف اس نے اپنی نیت کو خالص کیا، اور یہ جو ابھی پیچھے ہم جس آیت کے اوپر ڈسکس کر کے آئے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
اللہ کی طرف رجوع کرنا، صرف اللہ کی طرف، اور ایسی توبہ جو بالکل پیور ہو۔ قرآن کی ایک آیت جس کا جو ترجمہ ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کر اس آدمی نے ارادہ کیا اور وہ اس بستی کی طرف چل پڑا۔ تو لہٰذا اگر کبھی ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسے گناہ ہو جائیں جو ہمیں ہمیشہ ان کے اوپر بہت ہم نادم ہوتے ہوں، ہمیں ہمیشہ ایک الجھن میں ڈالتے ہوں، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں اور پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں صرف اپنی نیت خالص کرنی ہے اور گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنی رحمت میں لیں گے اور ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسا ایک خالص نیت کرنے والے اس آدمی کے ساتھ کیا۔ جب بھی ہم کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگیں یا ہمیں لگے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اب ہماری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری بخشش نہیں کر سکتا، کہ ہمیں معاف نہیں کر سکتا، تب آپ اس قرآن کی آیت کو جو ہے وہ یاد کریں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں نا امید ہونا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے سب بندوں پر جو ہے وہ رحمت کرتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اگر ہم ایک حدیث کے مفہوم سے کریں، بہت ہی پیاری حدیث جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے اور اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے کہ روئے زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے تو میں تیرے لیے اتنی ہی مغفرت کروں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمارے لیے جو ہے وہ اپرچونٹی رکھی، اتنا بڑا ہمیں موقع دیا کہ اگر ہم لوگ زمین بھر کے گناہ جو ہیں وہ لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی ہی بخشش لے کر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن کیا رکھی ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اور گناہ کا کام کرتے ہیں چونکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میری نافرمانی کا کام کیا ہے تو معافی بھی تو میں نے ہی دینی ہے، تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کے در پہ بیٹھ کے رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے در پر جا کر سجدے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر صرف میری طرف آؤ گے، پھر قرآن کی اسی آیت کو یاد کیجئے، توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی سے بالکل خالص توبہ کرنی ہے۔ جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور چونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں، اور کچھ نہ انجانے میں جو ہے وہ ہم ایسے گناہ کر جاتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہ سب کو وہ معاف کر دے تو ہمیں اب سے جو ہے وہ صرف اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، صرف اسی سے معافی مانگنی ہے، اور ایسی معافی جس میں جو ہے وہ ہم کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے اسی کی طرف رجوع کر کے معافی۔ ہم بعض اوقات معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دھیان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بہت گنہ گار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری دعا سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا اور ایسے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا۔ اس حدیث کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معافی کتنی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے
کہ اگر ہم گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کسی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے اس کے اوپر توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ تو آج سے ہمارے سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چاہے ہمیں اس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، ہم آج سے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ جو ہے وہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم استغفار کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 ٹائمز استغفر اللہ کرتے تھے۔ اگر وہ ہستی دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کرتی تھی، اللہ سے بخشش طلب کرتی تھی، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اس چیز کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے۔ ایک حدیث سے اگر ہم اس کی فضیلت کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کی فضیلت اور اہمیت اور زیادہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر غم اور پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق پہنچ جاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بات تو صرف توبہ کی ہو رہی تھی، تو یہ یہاں پر رزق کا وعدہ اور ہر تنگی سے نکلنے کی بات صرف استغفار کے ساتھ کیوں جو ہے وہ لنک کر دی گئی؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نعمت دینے کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ نعمت اس تک نہیں پہنچ پاتی اس کی گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہمارے اوپر جتنی بھی مشکلات ہیں، ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں ہیں، وہ سب ہمارے گناہوں کے سبب آتی ہیں۔ تو اگر ہم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور آج سے اپنا یہ ٹارگٹ کر لیں کہ ہم نے اتنے ٹائم دن میں اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے، تو ہم نہ تو صرف بخشش کے مستحق ہوں گے، بلکہ یہ جس بات کی بشارت ہمیں اس حدیث میں دی گئی ہے، ہم اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ استغفار کی کون سی تسبیحات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو وہی کہ جو ہم سب روٹین میں استغفر اللہ کہتے ہیں، ایک تو یہ تسبیح ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور تسبیح ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتے ہوئے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ، ریت کے ذرات اور درختوں کے پتوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ جو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے کتنے چھوٹے کتنے بڑے گناہ ہیں، اور وہ صرف توبہ سے اگر معاف ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم صرف یہ چھوٹی سی اس کو جو ہے وہ یاد کر لیں اور صرف سوتے ہوئے 3 بار پڑھ لیں، تو ہمارے سارے گناہ جو ہیں، جو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، جو ہماری گنتی میں بھی نہیں آ سکتے، وہ سب جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سب نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کہ ان کو جو ہے مچھلی نگل گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ ایک دعا کی تھی۔ وہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کریں گے کہ آپ نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، آپ نے گناہ کا اعتراف کیا اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے جو ہے وہ باہر نکالا تھا، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مصیبتوں، ہماری مشکلات اور ہمارے غم سے ہمیں باہر نہ نکالے، کیونکہ یونس علیہ السلام کا رب بھی وہی ہے جو ہمارا رب ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مومن اپنی کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ دعا مانگتا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی، تو اسے ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ مقبول دعائیں ہوتی ہیں جن دعاؤں کے ساتھ ہماری دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا ان دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ اس دعا کے ساتھ
اپنی کسی بھی مشکل، کسی بھی غم سے نکلنے کی دعا مانگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ کی وہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سیکھنے کا سبق کہ آج ہمارے اوپر جتنی بھی وبائیں اثر انداز ہو رہی ہیں، جتنی بھی ایسی بیماریاں جن کا نہ تو کوئی علاج ہے، اور کچھ اگر علاج ان کا ہے بھی تو ہر بندے کے جو ہے وہ دسترس میں نہیں ہے، تو اگر ہم یہ دعا کثرت سے مانگیں، جس رب نے یونس علیہ السلام کو اس مشکل سے نکالا تھا، ہمارا رب وہی ہے، وہی رب ہمیں ان وباؤں، ان مصیبتوں اور ان آزمائشوں سے جو ہے وہ باہر نکالے گا۔ اس کے بعد ہم آج کی ایک لاسٹ جو ہے وہ استغفار کی دعا کے اوپر چلتے ہیں۔ اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو ریوارڈ، ہم میں سے سب لوگ جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کروا لے جن سے ہم جنت کے وارثوں میں سے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اسی طرح جس نے حالت یقین میں ان الفاظ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا اور وہ شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور یہ دعا بہت پیاری ہے، اور جتنی پیاری یہ دعا ہے اتنا پیارا اس کا جو ہے وہ ہمیں اجر بتایا گیا ہے۔ یہ دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہوا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ واقعہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اتنی پیاری دعا اور اتنا پیارا اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ہم سب کا ایمان ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور خالق ہی نہیں ہے، ہمارا بنانے والا وہ ہے، نہ تو اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے۔ اس نے ہمارے پر بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہم ان سب نعمتوں کا اقرار کر رہے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم صرف اسی کے بندے ہیں۔ جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس کی معافی بھی صرف وہی دے سکتا ہے۔ آئیے آج سے ہم اپنے اوپر اس بات کو لازم کریں کہ ہم رات کو سوتے ہوئے اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر کر اس کی معافی مانگ کر اس کی رحمت سمیٹ کر سوئیں گے۔ آپ لوگ اپنے لیے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائیے۔ یہ باتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ آپ کم سے کم کسی ایک کو ضرور بتائیں، تاکہ جتنے لوگوں کو وہ آگے بتائیں اتنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔